1929 میں سیریا یعنی شام کے قدیم شہر اوگاریت میں اچانک کچھ ایسی چیزیں دریافت ہوئی جو ہزاروں سال پرانی تھی۔ ان چیزوں میں کچھ سکلپچر، کچھ پتھروں پر لکھی ہوئی تحریریں اور ایک ایسا حیران کن مندر دریافت ہوا جس کا تعلق بال نامی دیوتا سے تھا۔ یہ وہی شیطانی دیوتا ہے جس کا ذکر ایک طرف قرآن اور بائبل میں موجود ہے تو دوسری طرف آج کے اس ماڈرن دور میں بھی یہ دیوتا کسی نہ کسی صورت میں زندہ ہے، اور لوگ آج کے دور میں بھی اس جھوٹے خدا کی تعظیم بھی کرتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال یورپی ممالک میں ہونے والے کچھ تقریبات میں اسے دکھانا اور اس کے سائن کو ٹی شرٹس اور دوسری چیزوں پر نمایاں کرنا، اور خاص کر کے ہندوؤں کا اس بال نامی ملتے جلتے خدا جیسے کہ بھگوان شیو کی عبادت کرنا۔ اس شیطانی دیوتا کی شروعات کیسے ہوئی اور آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس جھوٹے خدا کی تعظیم کرتے ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں آج سے ہزاروں سال پیچھے جانا ہوگا اور بال کی اس حیران کن تاریخ کو جاننا ہوگا جس نے اسے اتنا مشہور کر دیا۔ تو بس آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے تقریباً 1400 BC میں قدیم مصر، شام، لبنان اور فلسطین وغیرہ میں یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت قائم تھی جو کہ اس وقت دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مختلف وقت میں مختلف قبیلوں اور قوموں پر انبیاء کو مبعوث فرمایا تھا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ تھوڑی دیر راہ راست پر چلنے کے بعد پھر سے انبیاء کرام کی تعلیمات کو بھلا دیتے، اور خاص کر کے جس چیز سے انہیں دنیاوی فائدہ نظر آتا تو یہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیتے اور اسے خدا کا نام دے دیتے۔ ناظرین، ان لوگوں کے ان جھوٹے خداؤں میں ایک بال نامی دیوتا تھا جو کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ مشہور اور پوجا جانے والا دیوتا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق بال دراصل ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آقا، سردار یا خدا وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ قدیم دور میں اس جھوٹے دیوتا کے فائدے اور کمالات دے کر مصر سے لے کر بابل تک مختلف اقوام جیسے کہ سامری، کنعانی، آرمینی اس کو اپنا خدا مان بیٹھی تھی، جہاں تک کہ اس کے مختلف جگہ پر مندر بھی بنائے گئے تھے۔ لیکن اس بال نامی دیوتا کا سب سے بڑا مندر شام میں موجود اوگاریت نامی شہر میں موجود تھا جو کہ 1929 میں اتفاقاً دریافت ہوا تھا۔ شام کے شہر اوگاریت میں اس مندر پر ملنے والی اوگاریتی زبان میں لکھی گئی تحریروں کے مطابق بال دراصل سمندر، سورج اور طوفان کا دیوتا تھا جو کہ دیوتا ایل اور سمندر کی دیوی استرات کا بیٹا تھا۔ ناظرین، ان دریافت شدہ تحریروں میں اس کی بہنوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس کو قدیم کنعانی لوگ زرخیزی اور جنگ کی دیوی سمجھ کر پوجا کیا کرتے تھے۔ قدیم دور کے مشرقی سامی قومیں اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ بال ہی دراصل وہ واحد خدا ہے جو انہیں اچھی فصل کی پیداوار مہیا کرنے، بچوں کو پیدا کرنے اور دیگر کاموں میں ان کی مدد کرتا ہے۔ ناظرین، ان لوگوں نے بال کے بت کو خدا مان کر باقاعدہ ایک مذہب بنا لیا تھا جس میں کئی فرقے بھی موجود تھے اور اس کے پجاریوں کو رسول کہا جاتا تھا۔ تاریخ کے مشہور مفسرین جیسا کہ حضرت اکرمہ، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ اور دیگر کے مطابق موجودہ لبنان کا شہر بالبک دراصل اسی دیوتا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی روایات کے مطابق بال نامی دیوتا دراصل سونے کا بنا ہوا ایک بلند قامت بت تھا جس کی اونچائی تقریباً 20 ذرا تھی اور اس کی آنکھوں پر 2 بڑے یاقوت نصب کیے گئے تھے۔ بعض روایات کے مطابق شیطان اس کی پیٹھ میں داخل ہو جایا کرتا تھا اور ان لوگوں سے گمراہ کن شریعت میں گفتگو کیا کرتا تھا جسے سامی اقوام اور دوسری قومیں سن کر بڑی حیران رہ جاتی تھی اور گویا اسے اپنا اصلی خدا مان لیتی۔ ناظرین، بال نامی بت کی جو گمراہ کن شریعت جنسی سرگرمیوں جیسا کہ بدکاری پر مشتمل تھی، لوگوں کو ان کاموں میں مزہ آتا اور وہ اسے کاموں کو بال کی عبادت سمجھ کر کیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ کام ملک شام میں موجود سامری قوم میں شدت اختیار کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ کفر، شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورۃ الصفات میں بھی حضرت الیاس علیہ السلام اور اس بال کا ذکر کیا گیا ہے جس سے اس کی تاریخی حقیقت مزید ویریفائی ہو جاتی ہے کہ گویا بال نامی دیوتا تاریخ میں کسی فکشنل سٹوری کا کوئی کریکٹر نہیں بلکہ یہ حقیقت میں وجود رکھتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر مصیبت یہ تھی کہ اس قوم کے نہ صرف عام لوگ بلکہ اس کا موجودہ دور کا بادشاہ اہیب اور اس کی بیوی جیزبیل بھی دونوں بال کے پجاری تھے۔ ناظرین، جیزبیل یا ازابیل کے بارے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں،
اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے لنک پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس قوم کے موجودہ بادشاہ احیب نے خود بال کا مندر بالبک میں تعمیر کروایا تھا، لیکن حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنی اسرائیل کے بادشاہ سمیت سب عوام کو بال نامی بت کی عبادت کرنے سے روکا اور انہیں دین حق کی دعوت دی، مگر بدقسمتی کے ساتھ ایک دو افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اسرائیلی روایات کے مطابق اوہیب اور اس کی بیوی ایزابیل نے آپ کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنائے، جس پر حضرت الیاس علیہ السلام نے کچھ عرصے کے لیے غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہی مقیم رہے۔ بعد ازاں حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قید سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قید کو دور کرنے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام ان کو معجزات دکھائیں تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت انہیں شدید قید میں مبتلا کر دیا گیا، جس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے احیب سے ملے اور اسے کہنے لگے یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز نہ آؤ گے تو یہ عذاب تم پر زور سے ہو سکتا ہے۔ حضرت الیاس اس بادشاہ سے کہنے لگے کہ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ سب جھوٹے نبی بال کے نام پر قربانی پیش کریں گے اور میں اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بسم کر دے اس کا دین سچا ہوگا۔ ناظرین، اس کے بعد سب لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ گویا اس کے بعد یہ سب لوگ کوہ کرمل کے مقام پر اکٹھے ہوئے اور بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی، اور یہ بال کے جھوٹے نبی صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر آگ نازل ہوئی، جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بسم کر دیا۔ ناظرین، یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، مگر بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ گویا اس طرح بادشاہ کی بیوی جیزبیل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے الٹی ان کے جان کی دشمن بن گئی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے عزام کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام فوراً روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودا میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ آہستہ آہستہ بال پرستی وہاں بھی پہنچ چکی تھی، مگر وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ تاریخ دانوں کے مطابق وہ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے بعد چند سال بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ دستور کے مطابق اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو بیرونی حملوں اور جان لیوا بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ ناظرین گرامی، بہرحال اس وقت سے لے کر آج تک بال نامی دیوتا کی پوجا قائم ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شکلیں تبدیل ہوتی گئی، گویا کچھ علومناتی فری مسن اور کچھ ہندو مت میں موجود بتوں کا روپ دھارتی گئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت ساری چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔